ڈراؤنی رات کا وقت تھا اور گاؤں کے کنارے پر کھڑی وہ پرانی حویلی اندھیرے میں کسی دیو کی مانند نظر آ رہی تھی۔ لوگ اسے کالی حویلی کہتے تھے کیونکہ صدیوں سے اس کے بارے میں خوفناک کہانیاں مشہور تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ کئی برس پہلے یہاں ایک رئیس خاندان آباد تھا جو اچانک ایک رات غائب ہو گیا۔ صبح جب گاؤں کے لوگ حویلی میں داخل ہوئے تو فرش پر جگہ جگہ خون کے دھبے تھے، لیکن خاندان کے افراد کا کوئی سراغ نہ ملا۔ لاشیں نہ ملنے کی وجہ سے یہ واقعہ اور بھی پرسرار بن گیا۔ تب سے یہ حویلی ویران اور شہابت سمجھی جاتی تھی۔ شام ڈلتے ہی گاؤں والے اس طرف جانے سے کتراتے تھے، مگر تجسس اور ضد کبھی کبھار نوجوانوں کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ ایسی ہی ایک رات 4 دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حویلی کے اندر جا کر اس راز کو کھولیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ سچ سب کے سامنے آئے اور یہ کہانی محض وہم ثابت ہو، مگر ان کا یہ فیصلہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والا تھا۔ 4 دوست عامر، علی، بلال اور نعمان آدھی رات کو حویلی کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ زنگ آلود تھا، مگر جیسے ہی انہوں نے ہاتھ لگایا وہ خود بخود چڑچڑاتا ہوا کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک سرد لہر ان کے جسم سے ٹکرائی اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے ساتھ تاریک ٹارچ لائے تھے، مگر جیسے ہی وہ اندر بڑھتے گئے ٹارچ کی روشنی مدھم ہوتی گئی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں فریم لٹک رہے تھے، جن میں سے زیادہ تر ٹوٹے ہوئے تھے۔ کچھ فریموں میں آنکھوں کے حصے ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ انہیں گھور رہے ہوں۔ ہوا کے جھونکوں سے دروازے دھڑ دھڑ بند ہو رہے تھے، جیسے حویلی ان کی آمد پر ناراض ہو۔ اچانک علی نے چیخ کر کہا، وہ دیکھو، سیڑھیوں پر کوئی سایہ حرکت کر رہا ہے۔ سب نے ایک ساتھ دیکھا تو واقعی ایک لمبا سا سیاہ سایہ آہستہ آہستہ اوپر کی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خوف نے اب انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، مگر تجسس نے پیچھے ہٹنے نہیں دیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے، بے خبر کہ وہ اب موت کے کھیل میں داخل ہو چکے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی وہ ایک بڑے ہال میں پہنچے۔ ایک کمرے میں بوسیدہ لکڑی کی بو اور نمی کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک پرانے جھولنے والی کرسی کمرے کے کونے میں ہل رہی تھی، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اچانک دیوار پر لگی ٹوٹی ہوئی گھڑی نے 12 بجنے کی آواز دی۔ سب کے قدم رک گئے کیونکہ گھڑی کی سوئیاں غائب تھیں، مگر آواز صاف گونج رہی تھی۔ لمحہ بھر بعد کمرے میں ایک بھاری بھڑکم آواز گونجی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چاروں نے خوف سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا اور چاروں طرف سے نظریں دوڑائیں، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ اسی لمحے چھت سے سیاہ رنگ کے قطرے ٹپکنے لگے۔ بلال نے ہمت کر کے ایک قطرے کو چھوڑا تو وہ خون میں بدل گیا۔ ان کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ اچانک کمرہ لرزنے لگا اور جھولنے والی کرسی زمین پر گر گئی۔ عامر نے کہا، یہ سب وہم ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ مگر دل کی گہرائیوں میں سب کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ جگہ عام نہیں۔ ہال سے نکلتے ہی وہ ایک لمبی اور اندھیری راہداری میں پہنچے۔ دونوں طرف درجنوں دروازے تھے اور ہر دروازے کے پیچھے سے سرگوشیوں اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو۔ انہوں نے پہلا دروازہ کھولا تو اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر راکھڑوں کے نشان اگڑے تھے، جیسے کسی نے بار بار نکلنے کی کوشش کی ہو۔ کمرے کے کونے میں ایک پرانا آئینہ رکھا تھا۔ اچانک آئینہ چمکنے لگا اور ان میں ان کی چاروں کی شیبیں نظر آنے لگی، لیکن وہ تصویریں عجیب تھیں کیونکہ ان کے اندر موجود عکس مسکرا رہے تھے، جبکہ حقیقت میں ان کے چہروں پر خوف تھا۔ علی نے گھبرا کر کہا، یہ کیا ہے؟ یہ ہم نہیں ہو سکتے۔ سب نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور راہداری میں واپس آ گئے، لیکن اب اندھیرا اور بھی گہرا ہو چکا تھا اور دور دور سے قدموں کی چاہت ان کا پیچھا کر رہی تھی، حویلی جیسے زندہ ہو اور انہیں اپنے شکنجے میں جکڑ رہی ہو۔ راہداری کے اختتام پر ایک بڑا کمرہ آیا۔ اندر ایک جھولا رکھا تھا جس پر ایک گڑیا بیٹھی تھی۔ گڑیا پرانی اور ٹوٹی پھوٹی تھی، آنکھیں غائب تھی، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے گڑیا ہنسنے لگی۔ ان کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ سب نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بلال نے غصے میں گڑیا کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ دوبارہ جھولے پر جا بیٹھی۔
اب اس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی اور جھولا خود بخود تیزی سے ہلنے لگا۔ دروازہ زور سے بند ہو گیا اور کمرے میں سرگوشیاں گونجنے لگی۔ یہ ہماری جگہ ہے، تم کبھی واپس نہ جا سکو گے۔ چاروں دوستوں کے چہرے پسینے سے بھیگ گئے، ان کے جسم کانپنے لگے۔ وہ دروازہ توڑنے لگے مگر کمرے کی دیواریں سکڑنے لگیں۔ جیسے انہیں کچل کر ختم کرنا چاہتی ہوں، عامر چیخا، جلدی کرو ورنہ ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی جھولے کی ہنسی مزید تیز ہوگی۔ بالآخر چاروں دوست بڑی مشکل سے کمرے کا دروازہ توڑنے میں کامیاب ہوئے اور باہر کی راہداری میں گرتے پڑتے نکل آئے، لیکن اب ان کا سانس پھول چکا تھا اور آنکھوں میں دہشت کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ باہر جانے کا راستہ ڈھونڈیں مگر حویلی جیسے ان کا راستہ بدل دیتی تھی۔ جہاں جاتے وہی راہداری اور وہی دروازے سامنے آ جاتے۔ اچانک ایک ہال میں وہ پہنچے جہاں رئیس خاندان کی تصویریں لٹکی تھیں، لیکن جیسے ہی وہ قریب گئے ان تصویروں کی آنکھیں حرکت کرنے لگی اور ایک تصویر میں بنی عورت نے آنکھ چھپک دی۔ یہ منظر دیکھ کر نعمان کی چیخ نکل گئی۔ کمرے کی میز پر خون سے لکھا تھا، یہاں آنے والا کبھی واپس نہیں جاتا۔ اچانک کمرے میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے چراغ جل اٹھا اور دھوئیں سے رئیس خاندان کے سب افراد کی دھندلی شکلیں ابھر آئی۔ وہ سب ان چاروں کو گھور رہے تھے جیسے برسوں سے انہی کا انتظار کر رہے ہوں۔ عامر نے بہادری دکھانے کی کوشش کی اور بلند آواز میں کہا، ہم یہاں صرف سچ جاننے آئے ہیں، ہمیں چھوڑ دو۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا دھندلے سائے غصے میں آ گیا۔ اچانک ایک سفید لباس میں لپٹا سایہ چھت سے اترا اور علی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ علی نے چیخ کر مدد مانگی لیکن باقی تینوں کے قدم جیسے زمین میں جم گئے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ علی کو دیوار میں کھینچ کر غائب ہو گیا اور کمرے میں اس کی چیخوں کی بازگشت گونجتی رہی۔ باقی تینوں دوست سکتے میں کھڑے تھے۔ اب ان کے دلوں میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ حویلی زندہ ہے اور ایک ایک کر کے انہیں نگل رہی ہے۔ بلال نے روتے ہوئے کہا، ہم سب ختم ہو جائیں گے، لیکن عامر نے ہمت کرتے ہوئے کہا، ابھی بھی راستہ نکل سکتا ہے، بس ہمیں حوصلہ رکھنا ہوگا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ ان کے سامنے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تینوں دوست اندھا دھند بھاگنے لگے۔ ہر کمرہ پہلے سے زیادہ بھیانک تھا۔ ایک کمرے میں کھوپڑیاں زمین پر بکھری تھی جو ان کے قدمے تلے کچلنے لگی۔ دوسرے کمرے میں خون سے لتھڑی گڑیا اپنی خالی آنکھوں سے انہیں گھور رہی تھی۔ تیسرے کمرے میں خود بخود جلتے دیے ان کا راستہ روک رہے تھے۔ وہ چیختے چلاتے بھاگتے ہوئے ایک بڑے ہال میں داخل ہوئے جہاں فرش پر خون سے ایک بڑا دائرہ بنایا گیا تھا۔ دائرے کے درمیان رئیس خاندان کی عورت کی لاش پڑی تھی، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچے لاش نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ وہ زور سے ہنسنے لگی اور اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور پورا کمرہ سرخ روشنی سے بھر گیا۔ عامر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ وہی عورت ہے جو اس خاندان کی اصل بدروح ہے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ اب وہ موت کے پنجے میں ہے۔ اس ہولناک منظر کے بعد وہ مرکزی دروازے کی طرف دوڑے، مگر دروازے کھلنے کے بجائے مزید اونچا اور چوڑا ہوتا گیا، جیسے ایک دیوار میں بدل گیا ہو۔ اچانک ایک خوفناک آواز گونجی، یہاں آنے والوں کا انجام یہی ہے۔ دروازہ شعلوں میں لپٹ گیا اور کمرے میں درجنوں سائے ابھرنے لگے۔ وہ سب سائے قریب آ رہے تھے، ان کے جوڑ بج رہے تھے اور آنکھوں میں سرخی تھی۔ تینوں دوست ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر آخری دعا پڑھنے لگے۔ اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور حویلی کے سب دروازے بیک وقت کھل گئے۔ وہ اندھا دھند بھاگتے ہوئے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جب صبح گاؤں والے وہاں پہنچے تو صرف 2 دوست بے ہوش حالت میں ملے۔ باقی دونوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آج بھی گاؤں والے کہتے ہیں کہ جو بھی اس حویلی میں داخل ہوتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو ادھورا۔